اللہ کے خیال میں اللہ کی یاد میں گم ہو گئے اور اللہ کی زمین میں اللہ کا بندہ اللہ کی یاد میں جا رہا ہے اللہ ہی اللہ ہے پھر اسے کیا تکلیف ہے؟ کہتا آپ کھانا کھاتے ہو؟ کہتا قسم لے لو ہم نے کبھی نہیں کھایا اور ابھی کھا گیا ہے. کہتا یہ ہمارا کھانا کیوں نہیں کھلایا جائے؟ کہتے قسم لے لو میں نے کبھی نہیں کھانا کھایا. پھر قسم کیسے لے رہے ابھی تو کھانا کھایا تھا؟ کہتے میں نے کبھی کھانا کھایا نہیں جب تک وہ نہ کھلایا. وہ کھلاتا ہے تو ہم کھاتے ہیں, نہیں کھلاتا ہے تو کئی دن گزر جاتے ہیں. یاد پھر تم اس کے مہمان ہو جاؤ پھر گلا نہ کرنا. جب تم کسی چیز, اب یہ بڑی ضروری بات ہے, کیا کہا, کسی چیز, کسی خیال, کسی دور, کسی واقعہ اور کسی مرتبہ اتفاقاً اس پر قبضہ جما کے بیٹھ جاؤ. بلی جو ہے وہ پنجے کے نیچے چھپا لے کبوتر کا بچہ حاضر ہے تو پھر یہ سمجھو کہ تکلیف کا آغاز ہونے لگا. جب تم ایسی چیز رکھو اپنے پاس کہ بلی کے بچے کی ماں کے لے جائے تو لے جائے, کبوتر کے بچے سے لے جائے تو لے جائے, مطلب ہے کہ قبضے کی خواہش چھوڑ دو. قبضے کی خواہش چھوڑ دو گے تو ہر چیز تجھے ذکر الہی میں ملے گی. قبضے کا کیا, یہ دیوار بھی ذکر کرتی ہے اور جو آسمان اور زمین میں شے ہے وہ کیا ہے مطلب, اور آپ ذکر اللہ, اور وہ کیا ہے تسبیح بیان کرتی ہے. وہ کیا یسبح للہ ہے ما فی السماوات و ما فی الارض, تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی جو کچھ ہے آسمانوں میں زمین میں. تمہارے ادھر بات کیا کہ اللہ میں کہتے کیا کہ نام گنوا تیرے پاس اتنا وقت نہیں ہے نام گننے کا, یعنی کہ تیرے پاس جب آسمان کا غور سے دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے کیونکہ یہ وہ لوٹی کام ہے, تیری زندگی بہت عارضی ہے. یہ بات جان لے کہ جس کی تسبیح ہو رہی ہے وہ بیان کر رہا ہے, خود فرما رہا ہے کیا تسبیح بیان کر رہی ہے, میں میری تسبیح بیان کر, میں خود کہتا ہوں کہ تسبیح میری بیان ہو رہی ہے, تم کہتے ہیں تسبیح ہو رہی ہے. اتنا کام کرو اس زندگی میں, ہر شاید اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے, تم اس تسبیح کو کم از کم سنتے جاؤ. یہ ایک واقعہ. پہلا کام کیا, یقین کر کے جاؤ کہ ہر شاید تسبیح بیان کر رہی ہے. دیکھو تم بھی کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو. پھر ہر شاید سن کے جاؤ کہ ہر چیز تسبیح کائنات کی بیان کر رہی ہے. میں ہو کے دیکھا تو ہر چیز جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. پھر یہ ہے کہ دیکھ کے جاؤ, ہم نے خود دیکھا وہ بیان کر رہے تھے, ہر شاید دیواریں جگہ کر رہی تھی, دروازے جگہ کر رہے تھے, کائنات کا ذرہ ذرہ ہر تسبیح کائنات ہو رہی تھی, کیا بات ہو رہی تھی. ہم نے دعائی دی اپنے کے بات دور ہو گئے. تو گویا کہ حالات زمانے کی پریشانی سے بچ گئی. ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس حالات نہیں بڑھتے, اگر تمہارا حاصل نہیں بڑھتا تو چلو آرزو ہی کام کر دو. چھوٹا دوسرا آرزو پوری نہیں ہو رہی ہے, تمہارے پاس حال تھوڑا ہے, مسائل تھوڑے ہیں, تو آرزو کام کر کے دیکھو. امیر وہ آدمی ہے جس کا حاصل اس کی آرزو سے ذرا زیادہ ہو, اور اگر حاصل آرزو سے کم رہ جائے غریب ہو گیا. کہتے کل 4 کروڑ روپے ملا, مجھے 5 کروڑ کی ضرورت تھی. یہ بات تو کوئی نہیں, یہاں سے مجھے بہت پریشانی ہوگی, 1 کروڑ کا میں گیپ کیسے پورا کروں گا. دوسرا کہتا ہے کہ 2 روٹی کی طلب تھی, 3 روٹی مل گئی, ہم نے تینوں الگ کرا مجھے دی. وہ تو دے سکتا ہے, وہ تو جب چاہے دے سکتا ہے, مجھے اس کا ایمان جو ہے وہ افسوس ہو گیا. اور اس کا جو ہے نا ایمان کا ایمان ہو گیا, کس کا, وہ جس کو 4 کروڑ روپے ملے. تو یہ ہے آپ کے حالات کے مطابق. کسی کو ایمان کے راستوں میں بے دینی ہو جاتی ہے, کسی کو لا دین راستوں میں ایمان مل جاتا ہے. ایمان کے راستوں میں بے دینی کیسے ہو جاتی ہے؟ ایمان کی راہ میں مسلمانوں کے گھر میں رہنے والا آدمی گلا شروع کر دیتا ہے. یہ چیز لیکن اسلام نے دیا کیا ہے, مسلمان آپ ہے. لیکن یہ واقعہ کیا ہے, مسلمانوں کے حالات ہیں. اسی سے کوئی مسلمان مل جائے اور مسلمان خود ہے, اور مسلمانوں کو گلا کرتے 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 ایسے آدمی کو منافقت کہتے ہیں. منافق, اور منافق کی بخشش کا موقع کم ہی ہے, کافر کے لیے ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ یہ آدمی جو ہے نا, جو اسلام چھوڑتا بھی نہیں ہے اور اسلام کے خلاف بھی باتیں کرتا ہے, اس آدمی کے لیے برا ہے. اور وہ آدمی منافق دور کی بات ہے, اللہ کے دین کی بات ہے. وہ آدمی
جو اپنے آپ کی پوجا بھی کرتا ہے اور اپنے آپ سے نفرت بھی کرتا ہے وہ اپنی ذات کا منافق ہے. یہ آپ کو نئی بات بتا رہا ہوں اور وجہ سے, یعنی کہ اپنا مومن اور اپنا کافر. اللہ کا مومن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے یہ تو اللہ کے مومن ہو گئے. اللہ کافر کے تو ہم نہیں مانتے, اللہ یہ کس کافر ہے؟ اپنا کافر. آپ بندہ ہو کہتا میں آپ جاتا گھٹیا ہے, برا ہے, جو کچھ ہے. اور اپنے آپ کا مومن کون ہے؟ جو اپنے آپ کو مانتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں, میں آم ایوری تھنگ. اور جو اپنے مطابق کیا ہے کہ کبھی کہتا ہے اپنے آپ کی پوجا کرتا ہے اور کبھی اپنے آپ سے نفرت کرتا ہے. نفرت اور پوجا کے درمیان رہنے والا وہ اپنی ذات کا منافق ہے اور اپنی ذات کی منافقت میں بڑا پریشان ہے کہ پسند بھی کرے گا اور اپنے آپ کو ناپسند بھی کرے گا. آپ لوگوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ وقت نہ لاؤ کہ جب تم اپنے آپ کو ناپسند کرو اور اپنے آپ کو پسند کرنا ہے تو پھر کرتے جاؤ, ناپسند کرنا ہے تو آج ہی اختیار کرو. اگر پسند آتے ہو تو پھر ہیوملٹی پھر بھی اختیار کرو اللہ کے قریب. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہتر بنایا, اس کا اللہ کا شکر ادا کرو. اور اس لیے کبھی بدلے پہ آپ نے آپ سے جھگڑا نہ کرو. خدا سے جھگڑا دور کی بات ہے. آپ نے آپ سے جھگڑا پسند تو بھی آپ نے ذہن تم جانتے ہو کہ رزق اللہ سے نہیں ملتا, اللہ سے. اگر رزق آپ نے آسان میں روک لیا, اگر رزق اللہ سے ملتا ہے تو کیلا میرا کیوں کر رہے ہیں اللہ نے؟ تمہیں پتا ہے کہ اللہ اپنے بیماری سے شفا نہیں دے سکتا, سمجھے گا بتاتے میں شفا نہیں پائی تو نہ پاؤ. جب تمہیں یقین ہے کہ اللہ نے کام کرنا ہے تو بندے دکھا دیتے. تو اللہ کا گلا بندے سے نہ چھوٹی سی, تو اللہ کا گلا بندے سے نہیں کرے گا تو تو تھوڑی سی آفت میں آ جائے گا. اور اگر تجھے پتا ہے کہ تیرا دماغ نے رزق کمانا ہے اور تجھے پتا ہے کہ رزق تیرے پاس نہیں ہے تو یہ تو مان گیا دماغ کمزور ہے. دماغ کو بھی بہتر کہتا ہے اپنے دماغ کو, اور رزق بھی نہیں کما سکتا, اپنی زندگی کی اصلاح نہیں کر سکتا اور اپنے دماغ کو نالائق بھی نہیں کہتا. تو بتا دے رہا کیا علاج ہوگا؟ جو شخص اپنے آپ کو نالائق بھی نہیں کہتا اور اپنا علاج بھی نہیں کر سکتا بتا, تو پھر وہ آدمی جو ہے نا کسی طرف نہ رہے. تو جو آدمی نسخہ آئے آپ کے پاس پوچھنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر نسخہ بتائے تو استعمال نہ کرے تو بیماری کیسے دور ہوگی؟ اور اگر تو جانتا ہے کہ بیماری نہیں ہے تو پھر علاج کی کیا ضرورت ہے؟ تیری جانے چاہیے بیماری جان. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی نہیں؟ سمجھ یہ بات. ایک آدمی اور وہ کہتا ہے میرا سر میں درد ہے, دنیا کی محبت میرے سر میں درد بڑا کر رہی ہے. اگر اسے نسخہ بتا دیا جائے کہ یہ کر لو تو وہ نسخہ استعمال نہیں کرتا تو سر میں درد کیسے جائے گا؟ مقصد یہ ہے کہ اس چیز کی وجہ دریافت کرو جو تمہیں بے چین کر رہی ہے نا, وہ وجہ کیا ہے.